سورہ نجم سورت نمبر 53۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالی کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ قسم ہے ستارے کی جب وہ گرے کہ تمہارے ساتھی نے نہ راہ گم کی ہے نہ وہ ٹیڑھی راہ پر ہے، اور نہ وہ اپنی خواہش سے کوئی بات کہتے ہیں۔ وہ تو صرف وہی ہے جو اتاری جاتی ہے، اسے پوری طاقت والے فرشتے نے سکھایا ہے جو زور آور ہے۔ پھر وہ سیدھا کھڑا ہو گیا اور وہ بلند آسمانوں کے کناروں پر تھا، پھر نزدیک ہوا اور اتر آیا، پس وہ 2 کمانوں کے بقدر فاصلہ رہ گیا بلکہ اس سے بھی کم۔ پس اس نے اللہ کے بندے کو وحی پہنچائی جو بھی پہنچائی۔ دل نے جھوٹ نہیں کہا جسے پیغمبر نے دیکھا۔ کیا تم جھگڑا کرتے ہو اس پر جو پیغمبر دیکھتے ہیں؟ اسے تو ایک مرتبہ اور بھی دیکھا تھا، سدرۃ المنتہا کے پاس، اسی کے پاس جنت الماوا ہے۔ جبکہ سدرہ کو چھپائے لیتی تھی وہ چیز جو اس پر چھا رہی تھی، نہ تو نگاہ بہکی نہ حد سے بڑھی۔ یقیناً اس نے اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیوں میں سے بعض نشانیاں دیکھ لیں۔ کیا تم نے لات اور عزا کو دیکھا اور منات تیسرے پچھلے کو؟ کیا تمہارے لیے لڑکے اور اللہ کے لیے لڑکیاں ہیں؟ یہ تو اب بڑی بے انصافی کی تقسیم ہے۔ دراصل یہ صرف نام ہے جو تم نے اور تمہارے باپ دادوں نے ان کے رکھ لیے ہیں، اللہ نے ان کی کوئی دلیل نہیں اتاری۔ یہ لوگ تو صرف اٹکل کے اور اپنی نفسانی خواہشوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، اور یقیناً ان کے رب کی طرف سے ان کے پاس ہدایت آ چکی ہے۔ کیا ہر شخص جو آرزو کرے اسے میسر ہے؟ اللہ ہی کے ہاتھ ہے یہ جہان اور وہ جہان، اور بہت سے فرشتے آسمانوں میں ہیں جن کی سفارش کچھ بھی نفع نہیں دے سکتی، مگر یہ اور بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی خوشی اور اپنی چاہت سے جس کے لیے چاہے اجازت دے دے۔ بے شک جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے وہ فرشتوں کا زنانہ نام مقرر کرتے ہیں، حالانکہ انہیں اس کا کوئی علم نہیں، وہ صرف اپنے گمان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، اور بے شک وہم و گمان حق کے مقابلے میں کچھ کام نہیں دیتا۔ تو آپ اس سے منہ موڑ لیں جو ہماری یاد سے منہ موڑے، اور جن کا ارادہ بجز زندگانی دنیا کے اور کچھ نہ ہو، یہی ان کے علم کی انتہا ہے۔ آپ کا رب اس سے خوب واقف ہے جو اس کی راہ سے بھٹک گیا ہے، اور وہی خوب واقف ہے اس سے بھی جو راہ یافتہ ہے۔ اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ برے عمل کرنے والوں کو ان کے اعمال کا بدلہ دے اور نیک کام کرنے والوں کو اچھا بدلہ عنایت فرمائے۔ ان لوگوں کو جو بڑے گناہوں سے بچتے ہیں اور بے حیائی سے بھی، سوائے کسی چھوٹے سے گناہ کے۔ بے شک تیرا رب بہت کشادہ مغفرت والا ہے، وہ تمہیں بخوبی جانتا ہے۔ جبکہ اس نے تمہیں زمین سے پیدا کیا اور جبکہ تم اپنی ماؤں کے پیٹ میں بچے تھے، پس تم اپنی پاکیزگی آپ بیان نہ کرو، وہی پرہیزگاروں کو خوب جانتا ہے۔ کیا آپ نے اسے دیکھا جس نے منہ موڑ لیا اور بہت کم دیا اور ہاتھ روک لیا؟ کیا اسے علم غیب ہے کہ وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے؟ کیا اسے اس چیز کی خبر نہیں دی گئی جو موسیٰ علیہ السلام کے اور وفادار ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں میں تھا کہ کوئی شخص کسی دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گا، اور یہ کہ ہر انسان کے لیے صرف وہی ہے جس کی کوشش خود اس نے کی، اور یہ کہ بے شک اس کی کوشش عنقریب دیکھی جائے گی، پھر اسے پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، اور یہ کہ آپ کے رب ہی کی طرف پہنچنا ہے، اور یہ کہ وہی ہنساتا ہے اور وہی رلاتا ہے، اور یہ کہ وہی مارتا ہے اور جلاتا ہے، اور یہ کہ اسی نے جوڑا یعنی نر و مادہ پیدا کیا ہے نطفے سے جبکہ وہ ٹپکایا جاتا ہے، اور یہ کہ اسی کی ذمہ داری دوبارہ پیدا کرنا ہے، اور یہ کہ وہی مالدار بناتا ہے اور سرمایہ دیتا ہے، اور یہ کہ وہی شعرا ستارے کا رب ہے، اور یہ کہ اسی نے عاد اول کو ہلاک کیا ہے، اور سمود کو بھی جن میں سے ایک کو بھی باقی نہ رکھا، اور اس سے پہلے قوم نوح کو، یقیناً وہ بڑے ظالم اور سرکش تھے، اور متفقہ شہر یا الٹی ہوئی بستیوں کو اسی نے الٹ دیا، پھر اس پر چھا دیا جو چھایا۔ پس اے انسان تو اپنے رب کی کس کس نعمت کے بارے میں جھگڑے گا؟ یہ نبی ڈرانے والے ہیں پہلے ڈرانے والوں میں سے، آنے والی گھڑی قریب آ گئی ہے، اللہ کے سوا اس کا وقت معین پر کھول دکھانے والا اور کوئی نہیں۔ پس کیا تم اس بات سے تعجب کرتے ہو اور ہنس رہے ہو؟ روتے نہیں بلکہ تم کھیل رہے ہو۔
اب اللہ کے سامنے سجدے کرو اور اسی کی عبادت کرو۔